تو صبح سویرے ایک ٹرین چلتی ہمارے علاقے سے، صبح 7 بجے کا ٹائم ہے، ہم گھر سے نکلے اپنے ڈرائیور کو لے کر کہ چلو بھائی ہمیں وہاں کلکتہ ہاوڑہ کا ٹرین پکڑنا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، جب آدمی کسی چیز کے بارے میں ٹھان لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی۔ آپ کو اس حادثے سے، اس واقعے سے یہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ پتہ ہے ڈرائیور صاحب نے کہا چلیے حضرت آپ کو اسٹیشن چھوڑ دیتے۔ ہم جب اسٹیشن جانے لگے، ایک ہی ٹرین تھی وہ آپ کے ہاوڑہ آنے کے لیے، ہمارے کشن گنج سے سلیگوڑی دارجلنگ سے آنے کے لیے صبح کے ٹائم ایک ہی ٹرین کنچن کنیا۔ اس کے بعد جیسے ہم شہر کے اندر داخل ہونے والے تھے، بیچ میں ایک پل ہے، جام لگ گیا، ٹرین ہماری نکل گئی۔ اب ہم کیسے پہنچے جلسے میں؟ جلسے میں ہم نے زبان دی ہوئی کہ ہم آپ کے جلسے میں آئیں گے۔ لوگوں کے اندر جیسے آپ لوگوں نے یہ پچھلے سال کا جلسہ، یہ پچھلے سال کا جلسہ اس سال ہو رہا، قضا اور کفارہ دونوں ہو رہا۔ بھائیو جب وعدہ کیا ہمیں آپ کے جلسے میں آنا ہے، اگر میں آپ کے جلسے میں آج نہیں آتا تو میں بھی بدنام ہوتا اور آپ بھی لوگوں کے سامنے میں شرمندہ ہوتے۔ تو زبان، وعدہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلام کی ایک پہچان اور ایک شناخت ہے۔ تو انہوں نے کہا، ڈرائیور نے ہم سے کہا کہ مولانا اب کیسے ہوگا، ٹرین تو آپ کی نکل گئی۔ ہم نے کہا کہ کسی بھی قیمت میں ہم کو مدنا پور پہنچنا ہے، ہم کو بنگال پہنچنا ہے، جلسے میں ہم کو شرکت کرنی۔ 650 کلومیٹر کی جرنی تھی، 8 بج چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جا پاؤں گا، I am not able to drive the car for today because it's a very long journey، یہ بہت لمبا سفر ہے، how can I drive the car، ہم کیسے اس لمبے سفر میں کار کو ڈرائیو کر کے لے کر جا سکتے۔ ہم نے کہا ہمت رکھو، ہمت، اگر ساتھ دیتے ہو تو ہم دونوں مل کر جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا I am not able، ہم نہیں جا سکتے۔ ہم نے کہا کہ وہاں لوگوں کی امید ہم سے جڑی ہوئی، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں، میرا جانا ہر حال میں ضروری ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اللہ کی طرف سے مدد کیسے ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا جاؤ تم گھر۔ میں کشن گنج سے 615 کلومیٹر کی دوری، نیویگیشن جب آن کیا ہم نے تو نیویگیشن میں 14 گھنٹے کی جرنی دکھا رہا تھا، 14 گھنٹہ مستقل جرنی دکھا رہا تھا۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر، آیت الکرسی پڑھ کر اور سفر کی دعا پڑھ کر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، آیت الکرسی پڑھ کر اور اللہ کا نام لے کر ہم اسٹیئرنگ پر بیٹھے، ڈرائیور نہیں تھا ہمارے ساتھ، ہم اسٹیئرنگ پر بیٹھے اور سیٹ بیلٹ ہم نے لگایا۔ اس کے بعد ہم نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے چلتے، کہیں پر کوئی روک نہیں، کہیں پر کوئی سٹاپج نہیں۔ میں 3:30 4 بجے کے قریب 8:23 پر ہم نے سفر شروع کیا اور 4:30 بجے ہم بردوان پہنچتے۔ وہاں پر ایک ہوٹل میں رک کر نماز پڑھتے ہیں، مسلم ہوٹل ہے، مسجد نظر آئی، کھانا کھایا۔ وہاں سے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے جام کا راستہ ہوتے ہوا تھے، ہم کو 5 – 5.5 گھنٹے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، میں وہاں رکا، اس کے بعد پھر میں چلا ہوں تو میں کھڑائی جس وقت میں پہنچا ہوں، میں اس وقت اور ٹائم 1:03 یا 4 ہو رہا تھا رات کو، یعنی مستقل تقریباً 14 – 14.5 – 15 گھنٹے کا سفر کر کے تیمتھانی کے قریب میرے دوست ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ میرا دماغ اور میرا پورا باڈی اپنی جگہ پر نہیں ہے،
لیکن کون گاڑی چلا رہا ہے؟ میں اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوں، میں یہ اندازہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جب میں پیٹرول لینے کے لیے اترا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں گر جاؤں گا، لیکن پیٹرول ڈال کر پھر میں اسٹیئرنگ پر بیٹھتا ہوں ڈیبرا کے قریب۔ اس کے بعد پھر میں نے گاڑی بھگائی وہاں سے۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی نظروں کے سامنے اللہ کی رحمت اور نصرت دیکھی۔ میں گاڑی سے باہر ہوتا ہوں تو مجھے چکر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں گاڑی کے اندر بیٹھا اسٹیئرنگ پر تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں تر و تازہ ہوں، اس لیے کہ وہاں پر نسبت تھی جلسے کی، نسبت تھی شریعت کی، نسبت تھی قرآن کی، نسبت تھی اسلام کی، نسبت تھی آڈینس کی، اور ہم ایک وعدہ پورا کرنے چلے تھے۔ وہاں بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ مولانا آ رہے ہیں، مولانا آ رہے ہیں۔ مجھے بیان بھی کرنا تھا، آپ کو وشواس نہیں ہوگا، آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ ہم نے 15-20 کلومیٹر پہلے ایک ڈرائیور کو یہاں سے لیا، تب ہم نے کہا کہ آپ گاڑی چلائیے تاکہ میں 15-20 منٹ گاڑی پر بیٹھ کر آرام کر لوں، تو چونکہ مجھے جا کر اسپیچ دینا۔ میں فوراً گاڑی سے اتر کر کرسی خطابت پر بیٹھا، اور 1 گھنٹہ سے بھی ادھک، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 گھنٹہ تک میری اسپیچ ہوئی۔ میرے بھائیوں، مفتی یحییٰ صاحب نے کہا کہ مولانا کچھ کھا لیجئے، کچھ پی لیجئے تاکہ آپ کی تھکان دور ہو جائے۔ میں نے کہا کہ مولانا میں پہلے تقریر کروں گا، تب بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ 15 گھنٹے کا سفر، ڈرائیو دا کار، اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹے کی تقریر، اس کے بعد تب جا کر میں نے کھانا کھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ جب آدمی سوچ لے، جب آدمی ٹھان لے تو کسی باطل کے سامنے بھی کھڑا ہو کر دندنا سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ اس قوم کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام بھی کبھی کفار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، بھوکے ہیں، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ خندق کے موقع پر 30 فیٹ کا ایک خندق کھودا گیا، 22 فیٹ اس میں گہرائی تھی۔ ایک کافر گھوڑے میں ایڑ لگاتا ہے اور مسلمانوں کے خیمے میں جا کر پہنچ جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کون بہت بڑا بہادر آ گیا لڑنے کے لیے، تو اس کافر نے کہا کہ کون اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا، کون اپنے ماں کو، کون اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا، آؤ مقابلے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ہمت اور طاقت ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے مسلمانوں میں۔ بزدل نہیں بننا چاہیے۔ آج بھلے ہی باطل طاقت کرسی پر بیٹھے، منسٹری ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہمیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ اللہ سے ڈرو، میدان میں نکل جاؤ، کوئی مائے کلال آپ کو چھونے نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس کے بعد اس کافر نے کہا، اے محمد، ہے تم میں کوئی مجاہد، ذرا پانی دیجئے، ہے تم میں کوئی مجاہد جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو حضرت علی فوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی، نہیں، سامنے میں بڑا طاقتور بہادر، یہ تم کو زیر کر دے گا۔ حضرت علی کی اونلی عمر، ان کی عمر 22 سال تھی۔ نوجوانوں، آج آپ کی 22 سال کی عمر فیس بک میں گزر جاتی ہے، آپ کی 22 سال کی عمر فری فائرنگ میں گزر جاتی ہے، آپ موبائل میں گھس کر گیم میں اپنی جوانی تباہ کر لیتے ہو۔ آپ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ صرف 22 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی، اللہ کے نبی نے کہا، ہے کوئی مرد مجاہد جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی، میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کفار کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی، تم چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ، سامنے بڑا طاقتور آدمی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے ایک بار اور اعلان کیا، ہے کوئی مجاہد تم میں سے؟ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی، انا
میں I want to fight with